اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں کون ہے نہرو جی، نریندر مودی جی، اس نے بھی کہا، حالانکہ مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک بھی نہیں رہتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں سے۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر 800 سے زیادہ بار تعلیم کے بارے میں آیا۔ کتنا؟ 800 سے زیادہ بار تعلیم کے بارے میں آیا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کہہ رہے ہیں، جن کو شاید قرآن پسند نہ ہو، جن کو شاید مسلمانوں کا اسٹائل پسند نہ ہو، جن کو شاید مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں پسند نہ ہو، جن کو شاید مسلمانوں کا وقت پراپرٹی پسند نہ ہو، اس کو شاید مدارس پسند نہ ہو، مساجد پسند نہ ہو، لیکن وہ بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہاری جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے اس نے تم کو 800 سے زیادہ بار تعلیم پر ہوا ہے۔ معمولی بات نہیں، مودی جی کہہ دے کہ تمہارا قرآن تم کو 800 سے زیادہ بار تعلیم پہ ابھارتا ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم صرف اقرا بسم ربک الذی والی آیت کو جانتے ہیں، اور ہم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اور 2-4 آیتیں اور بھی جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو 800 سے زیادہ بار ایجوکیشن یعنی تعلیم کے بعد، توحید کے بعد قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم آیا ہے، جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، بار بار دہرایا ہے، وہ توحید ہے، شرک کے خلاف ہے، اللہ کو ایک ماننے پر ابھارا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن میں قرآن نے جس چیز پر سب سے زیادہ ابھارا ہے وہ یہ ایجوکیشن ہے۔ اور میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا نبی وہ ملا، ہمارا نبی ہمیں وہ ملا جس نے اپنے ماننے والوں کو مجبور کیا کہ تم پڑھو، فرض قرار دے، فرض طالب العلم فریضۃ، ہر میرے ماننے والے پر، ہر مسلمان پر، مرد پر، عورت پر، گورے پر، کالے پر، عرب پر، عجم پر، جوان پر، بوڑھے پر، ہر ایک پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نفل نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، ضروری ہے، کمپلسری ہے، پڑھنا ہے آپ کو، نہیں پڑھیں گے تو آپ پوچھے جائیں گے۔ انبیاء نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے جاہل رہنا پسند نہیں ہے، جہالت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں مانگی، لیکن دنیا میں جو چیز مانگی سب سے زیادہ وہ علم کی زیادتی مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ان مسلمانوں نے علم کا چراغ جلایا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ ریپیٹ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر ریپیٹ ہے، اس سے پہلے میں نے اگر نقل کیا ہے پھر میں نقل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے برین کی اسکرین پر، آپ کے ذہن پر یہ انمٹ نقوص سبق ہو جائے، کبھی نہ مٹنے پائے۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم تعلیم میں کتنے آگے تھے۔ دنیا سو رہی تھی، دنیا بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، دنیا سو رہی تھی اور دنیا کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم ڈارک ایج میں ہیں، اندھیرے کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اس دور میں اندھیرے کے دور میں جی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے زیادہ سے زیادہ 250 سال 240 سال کے آس پاس کی بات ہے۔